بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 315 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے شرط کے مقدم ہونے کی صورت۔ چونکہ گزشتہ سبق میں ہم اس حوالے سے پڑھ رہے تھے کہ اگر ثم کے استعمال میں شرط مؤخر ہو تو پھر کیا حکم ہے، اور اگر شرط مقدم ہو تو اس حوالے سے یہ بات کہی گئی تھی کہ آئندہ سبق میں اس کی وضاحت ہوگی۔ تو آج کے سبق میں ہم اسی حوالے سے پڑھیں گے کہ اگر انتی طالق سے شرط کو مقدم کر دیا اور اس کے بعد پھر ثم طالق کے الفاظ بولے تو پھر کیا حکم ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کرنے کے بعد پھر اس کی وضاحت کی طرف بڑھیں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَلَوْ قَدَّمَ الشَّرْطَ بِأَنْ قَالَ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ تعلق الأول به ووقع الثاني ولغ الثالث۔ اور اگر شرط مقدم ہو اس طور پر کہ ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق کہے کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، پھر طلاق ہے، پھر طلاق ہے، تو پہلی طلاق شرط پر معلق ہو جائے گی اور دوسری واقع ہو جائے گی اور تیسری طلاق لغو ہو جائے گی۔ لأن الأول متصل بالشرط فلا بد ان يكون معلقا به۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی جو طلاق ہے وہ معلق ہے شرط کے ساتھ، متصل ہے وہ شرط کے ساتھ، تو ضروری ہے کہ پھر وہ شرط پر ہی معلق ہو چونکہ وہ شرط کے ساتھ متصل ہے۔ ثم لما سکت وقال طالق وقع هذا الثاني فی الحال۔ پھر جب شوہر خاموش ہو گیا اور اس نے یہ کہا کہ طالق، تو دوسری طلاق فی الحال واقع ہو جائے گی۔ ثم لما قال طالق لغا هذا الثالث، پھر جب اس نے تیسری مرتبہ طالق کہا تو یہ تیسری طلاق لغو ہو جائے گی، لعدم المحل، محل کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ وفائدۃ تعلق الاول انہ ان ملکہا ثانیا بالنکاح ووجد الشرط یقع الطلاق حینئذ بالتعلیق السابق۔ اور پہلی طلاق کے شرط پر معلق ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بے شک اگر اس نے دوبارہ سے نکاح کے ذریعے عورت کی ملک متع حاصل کر لی اور شرط پائی گئی تو اس وقت سابقہ تعلیق کی وجہ سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ ولا يقال اذا كان التراخي في التكلم بقي قوله طالق بلا مبتدأ فكيف يقع۔ اور یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ جب تراخی تکلم میں ہے تو اس کا قول طالق بغیر مبتدا کے باقی رہے گا، لہذا طلاق کس طرح واقع ہوگی۔ لأن نقول يضمر المبتدأ بدلالة العطف لأنه ضروری فكأنه قال ثم أنت طالق بخلاف الشرط فإنه زائد لا يحتاج إلى تقديره۔ اس لیے کہ ہم جواب دیں گے
کہ دلالت عطف کے سبب مبتدا مقدر ہوگا کیونکہ یہ ضروری ہے، پس گویا اس نے ثم انتی طالقن کہا، پھر برخلاف شرط کے کیونکہ یہ ایک زائد شے ہے، اس کو مقدر ماننے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا جو آپ نے سماعت کیا۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر شوہر نے شرط کو مقدم کیا اور بجائے اس کے کہ انتی طالقن ثم طالقن ثم طالقن ان دخلت الدار کے اس نے یوں بولا ان دخلت الدار فانتی طالقن ثم طالقن ثم طالقن، تو اس صورت میں حضرت امام صاحب کے نزدیک طلاق کی اول شرط پر معلق ہوگی اور طلاق ثانی جو ہے وہ فوراً واقع ہو جائے گی اور طلاق ثالث وہ لغو ہو جائے گی۔ دلیل یہ ہے کہ طلاق اول شرط کے ساتھ متصل ہے، لہذا طلاق اول شرط پر بالیقین معلق ہوگی، اور امام اعظم کے نزدیک چونکہ تکلم میں تراخی ہے اس لیے یہ ایسا ہو گیا گویا متکلم نے فانتی طالقن کہہ کر سکوت کیا اور پھر طالقن کہا، تو یہ طلاق ثانی اسی وقت واقع ہو جائے گی کیونکہ طلاق اول شرط پر معلق ہونے کی وجہ سے فی الحال واقع نہیں ہوئی، اور جب طلاق اول واقع نہیں ہوئی تو طلاق ثانی کے لیے محل موجود ہے، اور جب طلاق ثانی کے لیے محل موجود ہے تو طلاق ثانی واقع ہو جائے گی۔ پھر جب تھوڑے سے توقف کے بعد اس نے طالقن کہا تو یہ لغو ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق ثانی کی وجہ سے غیر مدخول بہا عورت بغیر عدت کے وہ بائنہ ہو جاتی ہے، اور یہ بائنہ ہو گئی، اور جب وہ طلاق ثانی کی وجہ سے بلا عدت بائنہ ہو گئی ہے تو تیسری طلاق کے لیے محل ہی نہیں رہے گی۔ پس جب محل طلاق موجود نہیں ہے تو پھر محل طلاق موجود نہ ہونے کی وجہ سے تیسری طلاق واقع نہیں ہوگی بلکہ تیسری طلاق لغو ہو جائے گی۔ وفائدۃ تعلق الاول سے ایک سوال کا جواب دینا مقصود ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب عورت غیر مدخول بہا ہے اور طلاق ثانی سے بلا عدت کے بائنہ بھی ہو گئی ہے تو محل طلاق موجود نہ ہونے کی وجہ سے طلاق اول بھی لغو ہو جانی چاہیے تھی، تو اول طلاق کو ابھی تک شرط پر معلق کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو لہٰذا اول کی تعلیق جو شرط پر ہے اس کا فائدہ سمجھا دیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ طلاق اول کو شرط پر معلق کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ اگر اسی شوہر نے دوبارہ اسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا اور پھر دخول دار کی شرط پائی گئی تو تعیین سابق کی وجہ سے اس وقت بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ بہرحال اس فائدے کے پیش نظر طلاق اول کو شرط پر معلق باقی رکھا گیا، تو شارح کہتے ہیں کہ یہ اعتراض نہ کیا جائے، یعنی اب یہ ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ جب امام صاحب کے نزدیک تکلم میں تراخی ہوتی ہے اور ان دخلت الدار فانتی طالقن کے بعد سکوت پایا گیا تو اس کے بعد متکلم کا قول طالقن بلا مبتدا یعنی بغیر مبتدا کے رہا، اور بغیر مبتدا کے صرف طالقن سے طلاق واقع نہیں ہوتی، لہذا طلاق ثانی کیسے واقع ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہماری طرف سے یہ ہوگا کہ یہاں دلالت عطف کی وجہ سے مبتدا کا مقدر ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ دوسرا تعلق پہلے تعلق پر معطوف ہے اور معطوف علیہ سے پہلے جو عبارت مذکور ہوتی ہے اس کو معطوف سے پہلے بھی مقدر مانا جاتا ہے۔ جیسے جانی زیدن و عمرن کی تقدیری عبارت یہ ہے کہ جانی زیدن جانی عمرن، بس یہاں چونکہ معطوف علیہ یعنی تعلق اول سے پہلے انتی مبتدا ہے لہذا معطوف یعنی دوسرے تعلق سے پہلے بھی انتی مبتدا مقدر ہوگا۔ گویا متکلم نے یوں کہا ہے کہ ان دخلت دارا فانتی طالقن ثم انتی طالقن، پس جب طلاق ثانی بتقدیر مبتدا انتی طالقن ہے تو یہ کلام مفید ہوگا اور اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اس پر بھی یہ اعتراض ہوگا کہ جس طرح لفظ انتی مبتدا مقدر ہے اسی طرح شرط یعنی ان دخلت دارا کو بھی مقدر مان لیا جائے، اور جب طلاق ثانی اور ثالث سے پہلے شرط مقدر ہوگی
تو اول کی طرح ثانی اور ثالث بھی شرط پر معلق ہو جائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرط ایک زائد چیز ہے، کلام کیا اس کے بغیر بھی درست ہونا درست ہے، لہٰذا اس کو مقدر ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بغیر مبتدا کے لفظ چونکہ تعلق وہ غیر مفید ہے، اس لیے اس کو مفید اور درست کرنے کے لیے مبتدا کو مقدر ماننا ضروری ہے۔ جی طلباء کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ اس کی وضاحت تھی، اس کو اچھی طرح سمجھیں اور بالخصوص اس کے خلاصے کو مختصر کر کے لکھیں اور ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ کہ فائدۃ تعلق الاول سے کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، اعتراض ما جواب کے لکھیں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ تعلق بغیر مبتدا کے ہو تو اس سے حکم ثابت نہیں ہو سکتا، تو آپ کیسے طلاق واقع کر سکتے ہیں، اس کا بھی جواب دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی